تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ عورت کے دل کے اندر جو جھانک کر اس کا ہر خواب دیکھ سکے وہی اس کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت نے کہا، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک نہیں سنتے۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ جب آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھدار ہیں۔ جن کی پلکیں بات بات پہ بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں۔ مجھے کسی نے کہا حسن کی مثال دو، میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ کسی کو گلاب پسند ہوتے ہیں اور کسی کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس میں قصور گلابوں کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ آپ وہ نہیں جو دوسرے لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ غلط پاسورڈ سے تو موبائل کا لاک بھی نہیں کھلتا، غلط اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا ہی کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی
सब में बांटता नजर आता है। कौन सी मौसीकी हराम है? मौलाना रूमी ने फरमाया, अमीरों के बर्तनों में गूंजती चमचों की आवाज जो भूखे गरीब के कानों में पड़े। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे इन चीजों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, दिल गंदा हो तो अल्लाह दूर हो जाता है, और जब दोनों गंदे हो तो शैतान करीब हो जाता है। अल्लाह कभी 2 मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक के साथ नहीं जोड़ता। जब अल्लाह ने चाहा तब ही तुम चाहोगे, जब अल्लाह ने चाहा तब ही तुम पाओगे, और जब तक अल्लाह वो चाहेगा नहीं, तुम चाह कर भी नहीं चाह सकते। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। बुरा वक्त आपकी आंखें खोलकर बहुत से चेहरे दिखा देता है, और अच्छा वक्त आपकी आंखें बंद करके बहुत से चेहरे छुपा देता है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूं कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत ने कहा, खुश नसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूं जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। वो पाक ज़ात तुम्हारी सारी सुनता है जिसकी तुम एक नहीं सुनते। दुरूद शरीफ आप पढ़ते नहीं हैं, बल्कि पढ़ने के लिए चुने जाते हैं। जब आपको ये इदराक हो जाए कि बहुत सारी बातें तो जवाब के काबिल ही नहीं होती, तो आप समझदार हैं।